بلال اسکول سے گھر آیا تو اس کی بہنوں نے اسے سموسے بنا کر دیے تاکہ وہ بیچ کر کچھ پیسے لا سکے جس سے وہ روزے رکھ سکیں۔ بلال سموسے ٹرے میں رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا، لیکن اس کے سموسے نہ بکے تو وہ حاجی سموسے والے کی دکان کے آگے کھڑا ہو گیا تو 5 منٹ میں سارے سموسے بک گئے۔ وہ بڑا خوش ہوا تو اچانک حاجی نے اسے پکڑ کر بہت مارا اور اسے پیسے بھی چھین لیے۔ بلال آنکھوں میں آنسو لیے چلا گیا اور حاجی نے گھر آ کر ساری بات بیوی کو بتائی تو اچانک اس کا بیٹا چھت سے گر گیا تو بیوی بولی جلدی اس بچے کو ڈھونڈ کر پیسے واپس دو۔ حاجی بچے کو تلاش کرتا اس کے گھر تک گیا تو اس کی روح لرز گئی۔ ایک نظر آسمان کو دیکھا تو تیز جسم کو جھلسا دینے والی دھوپ نے اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہو چکی تھی اور وہ تیز تیز قدم اٹھا کر گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اپنی کلائی پر بندھی ہوئی بوسیدہ سی گھڑی کو دیکھا تو 1 بج چکا تھا۔ جلد از جلد اسے گھر پہنچنا تھا تاکہ وہ پھر اپنے کام پر بھی جا سکے۔ آج تو گرمی معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی تھی۔ دھوپ تھی کہ گویا پورے جسم سے پانی کو خشک کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت جتنے بھی بچے اسکول سے نکل رہے تھے سبھی رکشہ اور وین میں بیٹھ کر گھر جا رہے تھے۔ جو بچے ذرا بڑی عمر کے تھے وہ اپنی سائیکلوں پر بیٹھ کر گھر کی جانب رواں دواں تھے، مگر سوائے بلال کے۔ بلال واحد بچہ تھا جس نے صبح اور شام اسکول سے گھر کا فاصلہ پیدل ہی طے کرنا ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسکول گھر کے بہت قریب تھا، اچھا خاصا فاصلہ تھا، مگر اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے کہ وہ اپنے لیے کوئی سائیکل ہی خرید سکتا۔ بلال کی عمر 13 سال تھی، مگر اس کے باوجود وہ سارے روزے رکھتا ہوا آ رہا تھا۔ آج تو گرمی بھی بہت تھی، اس سے چکر بھی آ رہے تھے، مگر پھر بھی بار بار ماتھے پر آئے پسینے کی بوندوں کو پونچھتا ہوا وہ گھر کی جانب جا رہا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھا کر کچھ آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کے پیر میں موجود جوتا ایک جانب سے ٹوٹ گیا۔ جوتا ٹوٹنے کی وجہ سے اچانک وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور منہ کے بل گرا تھا۔ گہری سانس خارج کر کے اس نے جوتے کو دیکھا۔ ایک یہی تو جوتے تھے اس کے پاس جو اب ٹوٹ چکے تھے۔ گھر تو اب ہر حال میں پہنچنا تھا۔ اس نے وہی جوتا اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور ننگے پیر ہی جانے لگا۔ اس کے پیر جھلس رہے تھے مگر وہ رک نہیں رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے سانس لی تھی، پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ جیسے ہی گھر میں آیا تو اس کی چاروں بہنیں اسے دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکی تھیں۔ کوئی دوپٹے سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا تو کوئی ہاتھ والے پنکھے سے اسے ہوا دے رہا تھا۔ سب سے بڑی بہن نے جب بلال کی حالت دیکھی تو مٹکے سے تازہ پانی بھر لائی۔ بلال کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر کہنے لگی کہ بلال تم روزے مت رکھا کرو، دیکھو تو کیسی حالت ہو گئی ہے تمہاری۔ پہلے اسکول جاتے ہو، پھر گھر آ کر سموسے لے کر مارکیٹ جاتے ہو، ایسے تو تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، تم روزے رکھنا بند کر دو۔ مگر بلال فوراً کہنے لگا کہ آپا اگر روزے نہیں رکھوں گا تو پھر بھی کھاؤں گا کیسے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ میں روزہ ہی رکھ لوں، ثواب تو مل رہا ہے نا، کھانا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بلال کی بات سن کر اس کی بڑی بہن خاموش ہو چکی تھی۔ ساری بہنوں نے سموسے بنا کر رکھ دیے تھے۔ بلال صرف کچھ دیر ہی بیٹھا تھا، جب تک وہ گھر میں بیٹھا اور اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ شام کے 3 بج چکے تھے۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، بہنوں سے کہنے لگا کہ آپا سموسے بن گئے ہیں تو مجھے دے دو، میں فٹافٹ لے کر جاؤں۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ سموسے بیچنے جا رہا تھا۔ بڑی بہن نے سموسے کا ٹوکرا بھائی کو دیا تو بلال اپنی بہنوں سے کہنے لگا کہ بس دعا کرنا آج سموسے بک جائیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا۔ جب سے انہوں نے سموسے بیچنا شروع کیے تھے اکا دکا لوگ ہی ان سے سموسے خرید رہے تھے اور پھر سارے سموسے اگلے دن کے لیے بچ جاتے۔ اگلے روز جب وہ سموسے بیچنے جاتے تو یہ کہہ کر نہ لیتے کہ یہ باسی سموسے ہیں، ہم نہیں لینے والے۔ ان کا نقصان پر نقصان ہوئے جا رہا تھا۔ آج تو سموسے کے لیے سامان لینے جانا تھا، 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا تو بڑی بہن نے اپنی ماں کا لاکٹ بیچ کر سموسے کا سامان پورا کیا تھا تاکہ آج اللہ تعالیٰ ان پر کرم کر دے۔ انہوں نے وہ سموسے بھائی کو دیے تھے اور پھر ڈھیروں دعائیں دیں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بھائی پر پھونکی کہ وہ آج اپنی محنت کا پھل لے کر ہی واپس آئے۔ بلال روزے کی حالت میں ہی گھر سے نکلا، گلیوں میں جا کر آوازیں دینے لگا۔ مخصوص صدا میں وہ بولتا چلا جا رہا تھا مگر کوئی بھی اس کے سموسے لینے کے لیے باہر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چلتا چلتا باہر سڑک پر آ گیا مگر اس کے سموسوں کو دیکھ کر لوگ ناک منہ چڑھا رہے تھے کہ یہ تو لوکل سموسے نہ جانے کیسے بنائے ہوں، ہم تو بڑی دکان سے ہی سموسے لیں گے، اس سے نہیں خریدنے۔
بلال تو لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے انداز میں گیا اور ان سے کہا کہ یہ سموسے گھر کے بنے ہوئے ہیں، بالکل صاف ستھرے ہیں، میری بہنوں نے بنائے ہیں، آپ ایک دفعہ خرید کر تو دیکھیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، سب کچھ تازہ شامل کیا گیا ہے۔ مگر لوگ اسے دھتکار دیا کرتے۔ اس علاقے میں ایک بڑی سموسے والی دکان تھی، وہ دکان حاجی سموسے والے کے نام سے مشہور تھی۔ وہ دکان یہاں پر 35 سال پرانی تھی، اس کا نام ہی حاجی سموسے والا پڑ چکا تھا۔ لوگ رمضان المبارک میں تو وہیں سے سموسے خریدا کرتے تھے، اور یوں حاجی سموسے والا عام ریٹ سے 10-15 روپے فالتو لگا کر اپنے سموسے بیچا کرتا۔ لوگ پھر بھی اس کو زیادہ رقم ادا کر کے اس سے سموسے لے لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ذائقہ ہی الگ ہوا کرتا تھا۔ ابھی بھی بلال حاجی سموسے والے سے کچھ دوری پر کھڑا ہاتھ میں بڑا سا تھال اٹھائے کھڑا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ اپنی آواز میں یہ صدائیں لگا رہا تھا کہ لوگ اس سے سموسے خرید لیں، مگر کوئی بھی اس کی آواز پر غور نہیں کر رہا تھا۔ بول بول کر اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، اب تو اسے کھانسی بھی آنے لگی تھی۔ کوئی بھی جب اس پر دھیان نہ دیتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلال نے سموسوں سے بھرا ہوا تھال اپنے پاس ہی زمین پر رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھٹنوں پر منہ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا کہ بابا، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، پلیز واپس لوٹ آئیں، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ دیکھیں آپ کے جانے کے بعد ہم پر کیسا کڑا وقت آ چکا ہے، کوئی بھی ہم سے بات نہیں کرتا، ہم بالکل تنہا رہ چکے ہیں۔ وہ سرگوشی نما انداز میں روتے ہوئے مسلسل اپنے بابا کو پکار رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ بلال 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 5 ہی اولادیں اپنے ماں باپ کو بہت ہی پیاری تھیں۔ ان کی تو سانس گویا اپنی اولاد میں اٹکی ہوئی تھی۔ بلال کی بڑی بہن کی عمر 20 سال تھی، جبکہ باقی تینوں بہنیں اس سے سالہ سال چھوٹی تھیں، اور پھر آخر میں بلال آتا تھا۔ بلال کی والدہ بڑی ہی نیک خاتون تھیں اور پردہ دار تھیں، اپنی بچیوں کو بھی یوں ہی سلیقہ شعار اور پرہیزگار بنایا تھا۔ بلال کے والد ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل بلال کے دادا دادی نے انہیں گھر سے اس لیے نکال دیا تھا کیونکہ ان کی انبن بلال کی والدہ سے ہو چکی تھی۔ ذرا بھی لحاظ کیے بغیر اپنی بہو اور اپنے بیٹے کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹے کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ مجبوراً بلال کے والد کرائے کے گھر پر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ جس فیکٹری میں کام کرتے تھے، اس فیکٹری کے مالک سے انہوں نے دھیرے دھیرے کچھ قرض لیا، بڑی کفایت شعری کے ساتھ گزارا کیا اور پیسے اکٹھے کر کے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا تھا۔ یہ گھر خوشیوں کا محور تھا۔ انہیں لگا تھا کہ اس گھر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے تو اس گھر سے بھی بڑا گھر بنا لیں گے۔ مگر ایک روز فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بلال کے والد کا ہاتھ مشین میں آ گیا، پورا بازو مشین میں کچلا جا چکا تھا۔ جب تک انہیں بچایا گیا بہت دیر ہو چکی تھی، بایاں بازو پوری طرح کچلا جا چکا تھا، خون اس قدر بہہ گیا کہ دل بند ہو گیا اور یوں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب بلال کی والدہ کو اس بارے میں خبر ہوئی کہ ان کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو ان سے یہ خبر برداشت نہیں ہوئی۔ انہیں فالج کا اٹیک آ گیا۔ 5 بچوں کو سمجھ نہ آتی کہ اپنے باپ کے دکھ پر روئیں یا پھر اپنی ماں کی دیکھ بھال کریں۔ ماں کو اس قدر بیمار دیکھا تو باپ کی جان کا غم تو گویا وہ بھول ہی چکے تھے۔ اس نیت سے اپنی ماں کا خیال رکھنے لگے کہ بابا تو چھوڑ کر جا ہی چکے ہیں، کہیں ہماری ماں بھی ہمیں چھوڑ کر نہ چلی جائیں۔ ساری جمع پونجی جو بھی ان کے پاس موجود تھی وہ اپنی ماں کے علاج پر خرچ کرنے لگے تھے، مگر آخر کب تک وہ جمع پونجی کام آتی؟ بلال کی والدہ بھی چند ماہ بعد ہی انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ 5 بہن بھائی ایک دوسرے کے سہارے پر اکیلے رہ چکے تھے۔ سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی والدین کے بہن بھائی تھے جو ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے اور ان کی کفالت کرتے۔ پہلے تو گاؤں والوں سے تھوڑی بہت مدد امداد ملتی رہی، مگر پھر ایک روز فیکٹری کا مالک بلال کے گھر آیا۔ گھر میں کوئی مرد موجود تو نہیں تھا۔ مجبوراً خود کو چادر میں اچھی طرح لپیٹ کر بلال کی بڑی بہن آمنہ فیکٹری کے مالک کے سامنے گئی تھی۔ فیکٹری کے مالک نے جب آمنہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہارے ابا نے گھر کی تعمیر کے لیے مجھ سے قرض لے رکھا تھا، وہ تو اب اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، مگر میں اپنا قرض کسی طور معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر تم میری فیکٹری میں کام کرنے لگ جاؤ تو میں تمہاری تنخواہ سے تھوڑا بہت قرض نکالتا رہوں گا۔ آمنہ خوش ہو چکی تھی، ویسے بھی اسے نوکری کی ضرورت تھی، آخر کو وہ بڑی بہن تھی۔ وہ فیکٹری جانے کے لیے رضامند ہو گئی،
مگر فیکٹری میں کام کرتے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہی بیتا تھا کہ فیکٹری کا مالک اس پر بری نظر رکھنے لگا۔ بہانے سے اسے یہ تو باور کروا ہی چکا تھا کہ اگر وہ فیکٹری کے مالک کی ضروریات پوری کرے گی تو بدلے میں نہ صرف اس کی تنخواہ دگنی ہو جائے گی بلکہ فیکٹری کی طرف سے اسے ایک فلیٹ بھی دیا جائے گا، ماہانہ راشن اور ہر آسائش دی جائے گی، مگر اس کے بدلے میں بلال کی بہن کو اپنی عزت گروی رکھوانا پڑے گی۔ بلال کی بہن آمنہ نے اسی روز فیکٹری جانا بند کر دیا۔ اپنی ماں کا زیور جو والدہ نے اپنی بچیوں کے لیے ان کو جہیز میں دینے کے لیے رکھا تھا، وہ زیور بیچ کر انہوں نے فیکٹری کے مالک کا قرض اتارا تھا اور اب بالکل ہی خالی ہاتھ ہو چکے تھے۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے، اسکول جاتے، مگر اس کے باوجود خرچے نکالنا مشکل ہو رہے تھے۔ اسی خاطر بلال نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سموسے بیچے گا، آخر کو وہ اس گھر کا مرد تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہنیں آخر کیوں مشقت اٹھاتی پھریں گی؟ یہ فیصلہ اسی نے ہی کیا تھا کہ وہ سموسے بنا کر بازار میں جا کر بیچا کریں گے، مگر اتنی محنت کے باوجود ایک سموسہ بھی آج بک نہ پایا تو بلال کو بے ساختہ اپنے والد یاد آ گئے، جن کی موجودگی میں گرم ہوا بھی کبھی ان کے قریب سے نہ گزر پائی تھی۔ بلال ابھی بیٹھا رو ہی رہا تھا کہ جب اسے حاجی سموسے والے کی دکان سے شور کی آواز آئی۔ اس نے بے ساختہ اپنی آستین سے آنسو صاف کیے اور اس جانب کو دیکھنے لگا۔ حاجی سموسے والے سے گاہک کھڑے لڑائی کر رہے تھے۔ افطاری کے وقت میں صرف چند گھنٹے ہی باقی تھے۔ اپنے سموسے کا تھال لیے بلال بھی وہیں پر جا چکا تھا کہ آخر کو دیکھ سکے کہ ماجرا کیا ہے۔ دراصل حاجی سموسے والے نے آج جو سموسے بنائے تھے ان کا مسالہ بالکل خراب تھا۔ وہ لوگ جو سموسے گھر لے جا چکے تھے ان کی بدبو سے وہ شدید مشتعل ہو چکے تھے۔ واپس آ کر وہ حاجی سموسے والے سے لڑنے لگے کہ تم نے کیا حرام کاری شروع کر دی ہے، پیسے پورے لے رہے ہو، الٹا باقی سموسے والوں سے ڈبل رقم لے رہے ہو، مگر اس کے باوجود یہ خراب سموسے دے رہے ہو۔ ہم تو تمہاری بڑی عزت کرتے تھے مگر تم نے بھی اب 2 نمبری کرنا شروع کر دی ہے۔ حاجی سموسے والے انہیں پوری طرح سے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے، مگر اس کی ایک غلطی اسے کافی مہنگی پڑ چکی تھی۔ سب لوگوں نے سموسے واپس کیے اور زبردستی اپنے پیسے وصول کیے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر بلال نے فوراً اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں پر تھال لے کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو بلا بلا کر اپنے سموسے لینے کی صدا دینے لگا۔ مغرب کا وقت تو ہونے ہی والا تھا، اس لیے سارے لوگ بلال کے پاس چلے آئے۔ اس سے پوچھا کہ بتا کتنے کا ایک سموسہ دے رہا ہے؟ بلال نے مسکرا کر خوشی سے جواب دیا کہ 30 روپے کا ایک سموسہ ہے۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں، جہاں باقی لوگ 40-50 یہاں تک کہ 60 روپے کا ایک سموسہ دے رہے تھے۔ وہیں بلال کے سموسے دیکھنے میں بھی ٹھیک لگ رہے تھے مگر اس سے سستے تھے۔ سبھی لوگوں نے حاجی سموسے والے کو چھوڑ کر بلال سے سموسے خرید لیے اور پیسے بلال کو تھمانے لگے۔ سارے سموسے بک چکے تھے۔ یہ دیکھ کر بلال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اس نے وہ سارے پیسے لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈالے اور خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ یہ منظر حاجی سموسے والے نے دیکھ لیا تھا، غصے سے مشتعل ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل اپنی دکان میں گیا اور کام کرنے والے ملازموں کو وہیں پر پڑا سموسوں کا تھال اٹھا کر مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ کم بختو، اندھے ہوتے ہو کیا؟ تم لوگوں کی وجہ سے میری گاہکی خراب ہو گئی ہے۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بکتا چلا جا رہا تھا۔ وہیں بلال کی بہنیں جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ آج انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ جب بلال کو مسکراتے ہوئے گھر میں داخل دیکھا اور اس کے ہاتھ میں پیسے دیکھے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس روز انہوں نے مطمئن ہو کر افطاری کی تھی۔ بلال کو اس کی بہنوں نے یہی کہا کہ اب تمہاری وہاں پر گائکی بن چکی ہے، اس لیے اب تم وہیں پر ہی سموسے بیچا کرنا، دیکھنا ہمارا بھائی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور پھر جہاں تم تھال میں سموسے بیچتے ہو وہیں تمہاری اپنی دکان ہوگی۔ وہ خیالی پلاؤ بنا رہے تھے اور بلال خوشی سے اپنی بہنوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ اگلے روز اسکول سے وہ جلدی واپس لوٹا تھا۔ اس نے اپنے جوتے کو تار کے ساتھ جوڑ لیا تھا، بس یہی کوشش تھی کہ آج جلدی گھر پہنچے۔ آج تو سموسوں کی مقدار بھی زیادہ کرنی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ حاجی سموسے والے کی دکان کے پاس اپنا تھال لے کر کھڑا تھا۔ آج تو اس کی آواز میں مزید جوش و خروش تھا۔ اس کے سموسوں کی خوشبو سونگھ کر لوگ تو حاجی سموسے والے کو چھوڑ کر اس کی جانب آنے لگے تھے، کہنے لگے تھے کہ چھوٹے کل تیرے سموسے ہمارے گھر میں سبھی نے بڑے پسند کیے، ہم تو بلا وجہ ہی حاجی سموسے والے کو دگنے پیسے دے کر سموسے لے رہے تھے، اس کا ذائقہ ہی ہماری زبانوں پر چڑھ چکا تھا، مگر تیرے سموسے تو حاجی سموسے والے کے سموسوں سے بڑھ کر ہیں، بالکل گھر جیسا ذائقہ آتا ہے اور چکنائی بھی بہت کم ہوتی ہے۔
بلال خوش تھا، کہنے لگا کہ یہ سموسے گھر میں ہم لوگ خود بناتے ہیں، بالکل صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ یوں لوگوں کا رش بلال کے پاس بڑھ چکا تھا، الٹا سموسے کم پڑ چکے تھے۔ 2 دن تک تو حاجی سموسے والا یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ اب تو وہ اپنے سموسوں پر مزید محنت کرنے لگا تھا، پھر بھی لوگ اس کے پاس خریدنے کے لیے نہ آتے، تو اس نے اپنے سموسوں کی قیمت بھی کم کر دی تھی۔ جہاں وہ 60 روپے کا ایک سموسہ بیچ رہا تھا، اس نے 60 سے پہلے 50 اور پھر سموسوں کی قیمت 40 بھی کر دی کہ لوگ اب اس سے سموسے خریدنے لگیں، مگر پھر بھی لوگوں نے اس کی دکان کی جانب رخ نہ کیا تھا۔ حاجی سموسے والے کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا تھا۔ اس روز جیسے ہی لوگ سموسے خریدنے کے بعد گئے اور بلال اکیلا رہ گیا، تو حاجی سموسے والا اپنی دکان سے نکل کر اس کے پاس آیا تھا۔ حاجی سموسے والا اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کون ہے تو؟ تیرے باپ دادا کا کیا نام ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اس سے اس کی ساری تفصیل پوچھ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے بلال نے جب اسے اپنے بارے میں بتایا تو یہ سن کر حاجی سموسے والا مزید دلیر ہوا تھا کہ اس بچے کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اگر اسے دھمکا ڈرا بھی دے گا تو یہ بچہ اس کے قابو میں آ سکتا ہے۔ اسی پل اس نے بلال کو گردن سے پکڑا اور اپنی دکان کے اندر لے گیا، پھر گردن سے دبوچ کر کہنے لگا کہ اے لڑکے، تیری وجہ سے میری دکانداری خراب ہو رہی ہے، دوبارہ اگر تو مجھے یہاں نظر آیا، اگر تیری وجہ سے میرا ایک بھی سموسہ خراب ہوا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آخری مرتبہ خبردار کر رہا ہوں، سمجھے؟ بلال ڈر چکا تھا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی دکان کے باہر اب کھڑا نہیں ہوں گا۔ بلال ڈرتے ڈرتے گھر پہنچا تھا۔ آج اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں جو اس کی بہنوں سے چھپی نہ رہ سکیں۔ اس کی بڑی بہن اسے پوچھنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس نے جب اس بارے میں بتایا تو اس کی بہنیں بھی پریشان ہو چکی تھیں۔ پھر انہوں نے بلال سے کہا کہ کل تم ایسا کرنا کہ اس کی دکان سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو جانا تاکہ وہ تمہارے پاس نہ آ سکے۔ روزی دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اسے اس کی حصے کی مل جائے گی اور تمہیں تمہارے حصے کی۔ اگلے روز بلال نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ دکان سے کافی دور کھڑا ہوا تھا تاکہ اس دکان پر آنے والے گاہک کی بلال پر نظر نہ پڑ سکے، مگر اس کے باوجود سبھی گاہک دور سے ہی بلال کو کھڑا دیکھ کر اسی کے پاس آئے تھے اور اسی کے سموسے خریدنے لگے تھے۔ یہ بات تو آج حاجی سموسے والے کو شدید مشتعل کر چکی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے سموسوں کی قیمت بھی 30 روپے کر دی تھی۔ زیادہ سموسے خریدنے پر ایک سموسہ بھی فری کر دیا، مگر اس کے باوجود جب کوئی نہ خریدنے آیا تو وہ غصے سے سیخ پا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اب اس لڑکی کی خیر نہیں۔ جیسے ہی بلال گھر جانے لگا تو وہ بلال کے پاس گیا، پہلے تو اس کے منہ پر تھپڑ مارے، اس کا گریبان چاک کر دیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور پھر اس کے پاس موجود سارے پیسے لے کر کہنے لگا، یہی اوقات ہے تیری وجہ سے میری گاہکی خراب ہو گئی ہے، دوبارہ اگر مجھے یہاں پر سموسہ بیچتے نظر آیا تو تیرے گھر میں گھس کر تجھے ماروں گا، سمجھے؟ بلال تو ڈر چکا تھا، روتا روتا گھر چلا گیا۔ آج تو گھر میں راشن بھی ختم تھا، کئی روز سے وہ سموسوں سے ملنے والے منافع کے پیسے جوڑ رہا تھا، آج ان پیسوں سے راشن خریدنے جانا تھا، مگر جب بلال زخمی حالت میں گھر گیا تو اس کی بہنیں تو تڑپ اٹھی تھیں، اس کے منہ سے خون آ رہا تھا، ناک سوجتا جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ وہ چاروں بہنیں اپنے بھائی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس آئی تھیں، سارے پیسے اس کی دوائیوں میں لگ چکے تھے۔ رو رو کر بیچاری کہہ رہی تھی کہ ہم یتیموں سے آخر کیوں یہ زمانہ دشمنی کر رہا ہے، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، عزت کی روزی روٹی کما رہے ہیں، اس پر بھی یہ لوگ خوش نہیں ہیں۔ وہیں جب وہ پیسے لے کر سموسے والا گھر گیا اور اپنی بیوی کو مسکرا کر بتانے لگا کہ آج میں نے اس بچے کی خوب پھینٹی لگائی ہے، اس کے پیسے بھی لے لیے ہیں، تھا بھی یتیم، سر پر کوئی وارث بھی موجود نہ تھا، صرف 4 بہنیں ہیں، بھلا وہ میرا کیا بگاڑ لیں گی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک صحن سے چلانے کی آواز آئی۔ حاجی سموسے والا اور اس کی بیوی بھاگ کر گھر کے باہر نکلے تھے۔ صحن میں ان کا اکلوتا بیٹا جو شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوا تھا، وہ چھت سے گر چکا تھا، خون سے لت پت تھا۔ دونوں میاں بیوی کی تو چیخیں نکل گئیں۔ بچے کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ اس کی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے جو یتیموں کا حق غصب کیا ہے، جاؤ جا کر اس بچے کو ڈھونڈو اور اسے اس کے پیسے واپس کر دو۔ اس بچے کی ہی بد دعا لگی ہے کہ تمہارا بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ حاجی سموسے والا تو خود رونے لگا تھا، پچھتانے لگا، اپنے رب سے معافی مانگنے لگا اور اس علاقے میں چلا آیا جس علاقے کے بارے میں بلال نے اسے بتایا تھا۔ افطاری کا وقت تو کب کا ہو چکا تھا۔ وہ گلیوں میں مارا مارا پھر رہا تھا، لوگوں سے سموسے بیچنے والے بچے کے بارے میں پوچھنے لگا۔
آخر اسے کسی نے بتایا کہ وہ فلاں گلی میں فلاں گھر میں رہتا ہے۔ حاجی سموسے والا تو بھاگتا ہوا وہاں پر پہنچ گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ مزید انتظار نہ کر سکا، ہڑبڑا کر گھر میں داخل ہوا تاکہ یہ پیسے بلال کو دے کر اسے معافی مانگ سکے اور دعا کروا سکے کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کی نظر اندر پڑی تو اس کا دل گویا مٹھی میں کسی نے جکڑ لیا تھا۔ بلال فرش پر پٹیوں میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس کے پاس اس کی چاروں بہنیں بیٹھی رو رہی تھیں۔ کوئی اس کے ماتھے پر پٹی رکھ رہی تھی تو کوئی اس کے ہاتھ پاؤں مل رہی تھی۔ وہاں صرف افطاری کا جو سامان تھا وہ صرف سوکھی روٹی اور پانی کا بڑا پیالہ پڑا تھا جس میں روٹی ڈبو کر وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حاجی سموسے والا رونے لگا۔ چاروں بہنیں غیر شخص کو گھر میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھیں، مگر حاجی سموسے والے نے وہ سارے پیسے لا کر ان لوگوں کے سامنے رکھے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تم لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو اس نوبت تک پہنچا دیا۔ وہ پانچوں بچے خاموشی سے حاجی سموسے والے کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل ان بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کے لیے دعا کریں گے، آپ جلد از جلد ہاسپٹل جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی، یہی کافی ہے۔ حاجی سموسے والا بھاگ کر واپس ہسپتال جانے کے لیے نکلا تھا، جبکہ وہ پانچوں بہن بھائی ان کے لیے دعا کرنے لگے۔ سموسے والے کا بیٹا بچ چکا تھا اور جب ساتھ ہی وہ مکمل صحت یاب ہوا تو حاجی سموسے والا واپس بلال کے پاس آیا تھا۔ اسے اپنی دکان پر کام کے لیے رکھ لیا اور اس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی کر دی۔ کچھ سالوں بعد وہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری کرنے لگا۔ حاجی سموسے والے نے بھی اسے اور اس کی بہنوں کو بالکل اپنی اولاد جیسا پیار دیا تھا اور اچھے گھروں میں بلال کی بہنوں کی شادی بھی کروائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے ہدایت دے دے۔